بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت، اپنی مشیت اور اپنی حکمت سے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فوقیت اور افضلیت عطا فرمائی ہے، جس طرح رمضان المبارک سال کے دیگر مہینوں کا سردار ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح جمعۃ المبارک ہفتے کے دیگر ایام کا سردار ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں میں سے لیلۃ القدر کو ایک خاص فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے جو سال کی دیگر راتوں کو حاصل نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت یہاں سے میں اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور قدر نام کی صورت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے بارے میں چند باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کا طریقہ کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر اگر معلوم ہو جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ پہلی بات کہ لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا حکم اسی چیز کا دیا جاتا ہے جو چیز قیمتی ہو، معمولی چیز کو تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تو اس حدیث طیبہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک قیمتی رات ہے۔ لیلۃ القدر کتنی قیمتی رات ہے، تو اس کو میں اور آپ ایک حساب سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم 1000 مہینوں کے سال بنائیں تو یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، اور اگر ہم ایک رات کو 9 گھنٹے اور 20 منٹ کی فرض کریں تو ایک گھنٹے کی عبادت 9 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور اگر ہم 1 منٹ عبادت کریں تو 55 دن کی عبادت سے افضل ہے، اور لیلۃ القدر میں اگر ہم 1 سیکنڈ عبادت کریں تو یہ 22 گھنٹے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس قدر قیمتی رات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھنٹوں میں سالوں کی عبادت کا، اور منٹوں میں دنوں کی عبادت کا، اور سیکنڈوں میں گھنٹوں کی عبادت کا اجر جو اللہ نے رکھا ہے، تو اس سے بخوبی یہ بات معلوم ہو گئی کہ لیلۃ القدر کتنی قیمتی رات ہے۔ دوسری بات کہ لیلۃ القدر کو پانے کا طریقہ کیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے تو یہ ایسے ہے جیسے آدھی رات قیام یعنی عبادت کرتا رہا، اور جو فجر کی نماز بھی صبح باجماعت ادا کر لے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ تو گویا کہ اگر ہم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر، طاق راتوں میں بھی خاص طور پر، اگر ہم فجر اور عشاء باجماعت ادا کرنے کی اپنی عادت بنا لیں تو لیلۃ القدر میں اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کی روشنی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر اگر معلوم ہو جائے تو اس میں کیا اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تو اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر آج ہے تو میں کیا اللہ سے مانگوں، کیا دعا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میں پھر دہراتا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو درگزر کرنے کو، تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے،
اور تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تم میری بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ اس قیمتی رات میں ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ اس قیمتی رات کے ایک ایک گھنٹے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ میں ہم تلاوت قرآن کا، ہم تہجد کا، ہم کثرت سے استغفار کا اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، تو اگر وہی طاق رات جو 21، 23، 25، 27 یا 29 کی راتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مقدر فرمائیں گے، اگر ان راتوں میں ہم نے اس اہتمام سے عبادت کر لی اور وہ رات لیلۃ القدر ہوئی، تو یوں سمجھ لیں کہ ایک سیکنڈ کی عبادت 22 گھنٹوں سے افضل ہو جائے گی، اور ایک منٹ کی عبادت 55 دن سے افضل ہو جائے گی، اور ایک گھنٹے کی عبادت 9 سال سے افضل ہو جائے گی، اور ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو طاق راتوں میں عبادت کرنے کی اور اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔